اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون 18واں پارہ سورہ مومنون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، یقیناً ایمانداروں نے نجات حاصل کر لی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور وہ لوگ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اوپر اپنی بیویوں کی ہیں جو مالک ہوئیں دائیں ہاتھ ان کے پاس، بے شک وہ ملامت نہیں کیے جاتے۔ پس جو کوئی تلاش کرے اس کے علاوہ، پس وہ لوگ وہ زیادتی کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور وہ لوگ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ لوگ وہ وارث ہیں جنت الفردوس کے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان 10 آیات میں مومنین کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ نسائی، ترمذی، مسند احمد میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تو ایک بہت میٹھی بینی بینی ہلکی سی آواز آپ کے پاس سنی جاتی تھی، جیسے شہد کی مکھیوں کے اڑنے کی بھی بناہٹ کی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد جب وحی اتر چکی تو آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھی کہ خدایا تو ہمیں زیادہ کر، کم نہ کر، ہمارا اکرام کر، احانت نہ کر، ہمیں انعام عطا فرما، محروم نہ رکھ، ہمیں دوسروں پر اختیار کر لے، ہم پر دوسروں کو پسند نہ فرما، ہم سے تو خوش ہو جا اور ہمیں خوش کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر 10 آیتیں اتری ہیں، جو ان پر جم گیا وہ جنتی ہو گیا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و اخلاق کی بابت سوال ہوا تو آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ پھر ان آیتوں کی یحافظون تک تلاوت فرمائی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون تک حضرت عائشہ صدیقہ نے تلاوت فرمائی، اور فرمایا یہی اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی اور اس میں درخت وغیرہ اپنے ہاتھ سے لگائے تو اسے دیکھ کر فرمایا کچھ بول، اس نے یہی آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن سے فرمایا کچھ بول، تو جنت عدن نے ان 10 آیتوں کی تلاوت کی جو قد افلح المؤمنون سے شروع ہوتی ہیں تو وارثون تک یا خالدون تک 11 بن جاتی ہیں، تو پڑھ کر سنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب جب جنت نے یہ آیت 10 تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اس میں کوئی بخیل داخل نہیں ہوگا۔
اس میں کوئی بخیل داخل نہیں ہوگا۔ پھر ابو سعید فرماتے ہیں کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہے۔ فرشتے اس میں جب داخل ہوئے کہنے لگے واہ واہ، یہ تو بادشاہوں کی جگہ ہے۔ اور روایت میں ہے اس کا گارا مشک کا تھا، اور روایت میں ہے کہ اس میں وہ چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی دل میں سمائی۔ اور روایت میں ہے کہ جنت نے جب ان آیتوں کی تلاوت کی تو جناب باری تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی بزرگی اور جلال کی قسم، تجھ میں بخیل ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث میں ہے کہ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے اور دوسری سرخ یاقوت کی اور تیسری سبز زبرجد کی۔ اس کا گارا مشک کا ہے، اس کی گھاس زعفران ہے۔ اس کے آخر میں ہے کہ اس حدیث کو بیان فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پڑھی۔ الغرض فرمان ہے کہ مومن مراد کو پہنچ گئے، وہ سعادت پا گئے، انہوں نے نجات پا لی۔ ان مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خوف خدا رکھتے ہیں۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو ان 10 آیات پر عمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ نجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی اخلاق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی عادات تھی جو ان 10 آیتوں نے بیان کی ہیں۔ صحابہ کرام کے بھی یہی تھے۔ تو آج ماشاءاللہ جو مومن ہیں ان میں بھی یہ ہوں گے، تب ہی وہ مومن بنیں گے۔ اگر یہ والی جو صفات اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بیان کی ہیں کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، نماز کو عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، دھیان سے پڑھتے ہیں۔ پہلے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام کی عادت تھی کہ پابندی نہیں تھی، تو آپ نماز میں آسمان کی طرف بھی دیکھ لیتے تھے، ادھر ادھر بھی دھیان کر لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحت سے پہلے ادھر ادھر دھیان کر لیتے تھے، لیکن جب سے یہ آیت نازل ہوئی تب سے پھر صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ دھیان رکھتے تھے جہاں سجدہ دینا ہوتا تھا۔ سجدہ کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی نظر رکھتے تھے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نماز میں اسی جگہ دھیان رکھیں جہاں سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے، ہاتھ جب باندھ رہے تو پھر اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میری باتیں میں سن رہے ہیں، جو میں اس کی حمد و ثنا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ سن رہے ہیں۔ تو پھر عاجزی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے، دھیان اچھے طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لغو یاد سے اراد کرنے والے ہیں، کوئی بھی بہودگی باتیں رسمیں وہ نہیں کرتے، ان سب سے وہ اراد کرتے ہیں۔ اراد میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور وہ لوگ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتے کہ ان کے پاس مال ہے بس صدقہ ہی کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ پہلے ہے، صدقہ بعد میں ہے۔ صدقہ چاہے ہر روز کریں، زکوٰۃ کو سال کے بعد ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کا جب نصاب ہو تو نصاب کے مطابق اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ مومن اپنے مالوں کو پاک کرتے ہیں زکوٰۃوں کو ادا کر کے۔ صدقہ چاہے ہر روز دیتے رہیں، لیکن جب تک زکوٰۃ کو ادا نہ کریں گے صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اپنے مالوں کو پاک کرنے کے لیے پہلے زکوٰۃوں کو ادا کیا جائے، پھر صدقہ۔ حالانکہ صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مصیبتوں اور دکھوں کو ایسے دور کرتا ہے جس طرح آگ پر پانی ڈالا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، اسی طرح ہی دکھ اور مصیبتیں ٹل جاتے ہیں، شرط کہ پہلے آپ اپنی زکوٰۃیں بھی ادا کریں۔ اگر کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو وہ صدقہ جتنا بھی دے
وہ یہ نہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ چاہے ایک کھجور ہی دے دیں اللہ کے راستے میں، وہ اس کا اپنی زندگی میں ایک کھجور ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے ساتھ ایک کمرے میں ایک کمرہ کھجور کا بھرا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اگر تو اس میں سے ایک کھجور اپنے ہاتھ سے کسی کو دے دیں گا تو یہ جتنی کھجوریں ہیں اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اگر تیرے چلے جانے کے بعد کوئی تیرے بعد تجھے ثواب کی نیت سے تجھے بھیجے گا تو پھر اللہ کی مرضی ہے، چاہے ایک کھجور کے برابر بھی ثواب نہ پہنچے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتے رہنا چاہیے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہیں۔ یہ مومنین کی صفات ہیں، مومن ہی یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ واجب ہو گیا ہے، ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اوپر اپنی بیویوں کی یا جو مالک ہوئیں دائیں ہاتھ ان کے یعنی ان کی لونڈیاں، پس بے شک وہ ملامت نہیں کیے جاتے۔ جو اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں پس وہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات ہیں کہ وہ اپنے جو امانتیں ہوتی ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کے پاس جو بھی کسی قسم کی بھی امانت رکھی، چاہے دیناروں کی ہو، کسی چیز کی ہو، بات کی ہو، ہر جو بھی امانت ان کے پاس رکھی جائے ان کا خیال رکھتے ہیں، اور جو کسی سے کو وعدہ کیا جائے اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، یعنی کہ کسی کو انتظار دے دینا، پھر وہ ساری کی سارا دن وہ انتظار کرتے رہے، وہاں پہنچنا نہ، وہاں کام نہ کرنا، تو وہ اپنے عہدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جب نمازوں کو ادا کرتے ہیں تو نمازوں کی ساتھ حفاظت بھی کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، جھوٹ سے بھی گریز کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، چوری نہیں کرتے، وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو چغلیاں نہیں کرتے، نمازیں پڑھتے ہیں، کسی اپنے امانتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، عہدوں کا، جو یہ ساری صفتیں بیان ہوئی ہیں ان سب کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ ہے نمازوں کی حفاظت۔ صرف نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، نماز ہی کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے کام کر کے پھر اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کر لیتے کہ ادھر نماز پڑھ لی ادھر وہ کوئی غلط کام کر دیا، ادھر نماز پڑھ لی پھر غلط کام کر لیا۔ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ لوگ وہ وارث ہیں جنت الفردوس کے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان 10 آیتوں کو اپنا لے، ان پر عمل کرے، یہی عمل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہی عادات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اخلاق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہی تھے صحابہ کرام کے، یہی آج مسلمانوں کو اپنانے چاہیے۔ تو جو یہ اپنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا۔ پھر ہم پیدا کیا ہم نے نطفہ سے جمع ہوا خون، علاقۃ جمع ہوا خون، پس پیدا کیا ہم نے جمع ہوئے خون سے لوتھڑا، گوشت کا ایک ٹکڑا بن گیا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ، پس پیدا کیا ہم نے گوشت کے ٹکڑے سے ہڈیاں بنا دیں۔ فَكَسَوْنَا، پس چڑھایا ہم نے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پر گوشت، فَكَسَوْنَا، پس چڑھایا ہم نے، الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پر گوشت، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے پیدا کیا اس کو پیدا دوسری بار سے کہ پہلے یہ حالت تھی، پھر یہ حالت ہوئی، پھر یہ حالت ہوئی۔ پہلے حالت ہوئی کہ وہ ایک نطفہ تھا، پھر اس کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس کو ایک لوتھڑا بنا دیا،
پھر اس پر کو ہڈیاں بنا دیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ یہ حالت ماں کے پیٹ میں ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو میں ہی ہوں جو کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بابرکت ہے اللہ، اچھی پیدائش کرنے والا ہے۔ ثم انکم، پھر بے شک تم بعد اس کے البتہ مرنے والے ہو۔ تمہیں ہم نے پیدا کیا اس طرح، ہم نے یہ سارا مکمل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم ہوتے کیا ہو، پھر کیسے تم پیدا کیے جاتے ہو، پھر پیدا ہونے کے بعد پھر تمہیں ایسی پیاری صورت اللہ تعالیٰ تمہاری صورت بناتے ہیں ماں کے پیٹ میں، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اندھیروں میں اتنی حالتیں بدلتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر فرماتے ہیں ثم انکم، پھر بے شک تم بعد اس کے البتہ مرنے والے ہو، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جانے والے ہو۔ قیامت کے دن تم سب زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوگے، اللہ تعالیٰ کو اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے۔ فوقکم، اوپر تمہاری یا تم پر، 7 طرائق، 7 آسمان بنائے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ یہ نہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ انسان کی پیدائش کا ذکر کر کے آسمانوں کی پیدائش کا بیان ہو رہا ہے، جن کی بناوٹ ان انسانی بناوٹ سے بہت بڑی اور بہت باری اور بہت بڑی صنعت والی ہے، بہت کارگری والی ہے۔ بغیر ستونوں کے آسمان کو بنانا، بغیر ستونوں کو آسمانوں کو ٹھہرانا، یہ کوئی چھوٹی سی کارگری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو یہ حیران ہوتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے بنایا، پھر ان چیزوں کو دیکھ کر تو یہ بھی بہت حیرانگی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بنایا، جیسے کہ پہلے جو سفر ہے 500 سال کا راستہ ہے، پھر 500 سال کا آسمان کی مٹائی ہے، پھر دوسرے آسمان کا 500 سال کا راستہ ہے، پھر دوسرے آسمان کی 500 سال کے راستے کی مٹائی ہے۔ تو بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کھڑا کیا ہے، یہ وہی طاقت رکھتا ہے، یہی وہی بنا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں کو بنایا، پھر ہم نے زمین کو بھی بچھا دیا پانی پر، جب وہ ہلنے لگی تو ہم نے اس پر پہاڑ ڈال دیے تاکہ وہ ہلے نہیں۔ تو یہ سب اس کی کارگری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کارگری کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بھی اس طرح بنایا، ہم نے آسمانوں زمینوں کو بھی اسی طرح بنایا۔ یہ دیکھتے ہو، دیکھ کر دل میں سوچا کرو کہ یہ کوئی اس کے بنانے والا ہے، جو ان کو بنانے والے نے انہیں سنبھالا ہوا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی اس میں تبدیلی ہوتی، کوئی خدا کہتا پہلے آسمان پر یہ حکم ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر سب آسمانوں پر اپنا حکم جاری کیا۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو طرف اس کی قوم کے پاس، کہا ہے قوم اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ، کیا پاس تم ڈرتے نہیں۔ یہ بھی ایک رکوع پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے، وہی واقعہ جو ہم نے پیچھے سورہ ہود میں پڑھا ہے کہ پھر انہوں نے کشتی تیار کی، کشتی میں ہر چیز کا جوڑا رکھا، پھر جب وہ کشتی جو ایماندار تھے وہ بچے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو تنوروں سے بھی پانی نکل آیا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ، پس جب آ گیا ہمارا حکم تو تنوروں سے بھی پانی نکل پڑا، ابھر پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہر جوڑا جو انہوں نے رکھا تھا وہ بچے، باقی دنیا کی سب چیز فنا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فنا
اس لیے ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا، دن رات آپ علیہ السلام نے ان کو دن رات سمجھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں دکھاتے رہے، لیکن وہ نہ مانے۔ تب آپ نے بد دعا کی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ ان پر اپنا ایسا عذاب نازل فرما کہ دنیا پر کوئی کافر فاجر نہ چھوڑ۔ تو پھر ایسے ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو دونوں کو اپنی دلیلوں کے ساتھ، زبردست معجزوں کے ساتھ بھیجا، لیکن انہوں نے بھی اپنے سے اگلے کافروں کی طرح اپنے نبیوں کی تکذیب و مخالفت کی، انہوں نے بھی نہ مانا۔ تو اس طرح پھر ان پر عذاب آتے رہے، جب نشانیاں مانگتے رہے۔ پہلے سپارے سے ہی شروع ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار بیان فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی، اپنے نبیوں کی نہ مانی، تو ان پر عذاب آئے۔ تو آپ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں، جن سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روکا ہے ان سے روکو، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو گے تو تب ہی تم عذابوں سے بھی بچو گے، تو جنت الفردوس کے مالک بھی بنو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس میں ذکر فرما رہے ہیں جو کہ مکہ والوں پر عذاب نازل ہوا۔ ہم نے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا، تاہم جو لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی۔ عذاب تو اس لیے آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس لیے یہ عذاب آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے لیے اسی لیے بات دعا کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس قحط سالی کا ذکر ہے جو قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے کے صلے میں آئی تھی، جس کی شکایت لے کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی قسمیں دے کر رشتہ داریوں کے واسطے دلا کر کہا تھا کہ ہم تو اب لد اور خون کھانے لگے ہیں، اتنی قحط سالی ہے۔ نسائی صحیحین میں ہے کہ قریش کی شرارتوں سے تنگ آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی تھی کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں 7 سال کی قحط سالی آئی تھی، ایسے ہی قحط سے خدایا تو ان پر میری مدد فرما۔ تو شاید کہ یہ عاجزی کرے، لیکن پھر بھی انہوں نے عاجزی بھی نہ کی اور اللہ کی طرف جھکے بھی نہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا، اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے، نہ آپس کی پوچھ گچھ رہے گی۔ پس جس کا پلڑا باری ہوگا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس جس کا پلڑا باری ہوگا پس وہ لوگ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا نیکیوں والا پس وہ لوگ وہ نقصان اٹھائیں گے، ان کے جانیں خسارے میں پڑ جائیں گی، بھی جہنم کے وہ ہمیشہ تو ہمیشہ رہیں گے، ان کے چہروں کو آگ جلستی رہے گی، تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو دوزخ کی آگ جلستی رہے گی، وہم فیہا کالحون، اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سور پھونکے جانے کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، اسرافیل کو جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کرنا ہے باجے کی شکل کا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پکڑایا ہوا ہے، اسی دن سے
انہوں نے اپنے منہ کے آگے رکھا ہوا ہے۔ جب ہم تو یہ کہتے ہیں نا فلاں نشانی بھی رہتی ہے، ابھی قیامت بہت دور ہے، کوئی قیامت کا انکار ہی کر رہے ہیں، قیامت آنی نہیں ہے، جیسے کہ کافر لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے منہ کے آگے انہوں نے رکھا ہے۔ جب یہ اللہ کا حکم ہوگا اسی وقت وہ پھونک مار دیں گے تو یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، پہلی پھونک سے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو اس طرح پھر آگے آ رہا ہے ذکر سورہ نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ہے وہ صورت جسے ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے، اور جس میں ہم نے کھلے احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ آیات بینات لعلکم تذکرون، کھلے بینات، کھلے واضح احکام اتارے ہیں تاکہ تم نصیحت کرو۔ الزانیات والزانی، زنا کرنے والی عورت، والزانی، اور زنا کرنے والا مرد، فاجلدوا، پس مارو، کل واحد منہما، ہر ایک ان میں سے، مئۃ جلدہ 100 کوڑا، ولا تأخذکم، اور نہ تم پکڑو، بہما، ساتھ ان دونوں کے، رأفۃ، نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، اگر تم ایمان لانے والے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اور چاہیے کہ ان دونوں کو عذاب دیتے وقت ایک مومنوں کی جماعت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا ہے جو زانی عورت یا زانی مرد ہے ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زانی مرد ہو چاہے زانی عورت ہو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ لیکن پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جو زنا کاری کی شرعی سزا بیان فرمائی، زنا کار یا تو بے شادی شدہ ہوگا یعنی کنوارا، یا شادی شدہ ہوگا یعنی وہ جس کا نکاح نہیں ہوا، جس کا نکاح بھی نہیں ہوا، وہ اگر زنا کر بیٹھے تو اس کی حد تو وہی ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے، 100 کوڑے۔ اور جمہور علماء کے نزدیک اسے سال بھر کی جلا وطنی بھی دی جائے گی۔ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ یہ جلا وطنی امام کی رائے پر ہے، اگر وہ چاہے دے چاہے نہ دے۔ جمہور کی دلیل تو بخاری مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ 2 اعرابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک نے کہا، اللہ کے رسول، میرا بیٹا اس کے ہاں ملازم تھا۔ ایک نے کہا کہ میرا بیٹا اس کے ہاں ملازم تھا، وہ اس کی بیوی سے زنا کر بیٹھا، میں نے اس کے فدیے میں 100 بکریاں اور 1 لونڈی دی۔ ان کو آخرت کا خوف ہے نا، اس لیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا، یہ بھی تو پردہ ڈال سکتے تھے، لیکن پھر عادت پڑ جانے کا خدشہ ہوتا ہے نا۔ آپ نے پھر 100 بکریاں تو اور 1 لونڈی دی۔ پھر میں نے علماء سے دریافت کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے بیٹے پر شرعی سزا 100 کوڑوں کی ہے اور 1 سال کی جلا وطنی، اور اس کی بیوی پر رجم یعنی سنگسار ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی، اس کو سنگسار کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا صحیح فیصلہ کرتا ہوں، لونڈی اور بکریاں تو تجھے واپس دلوا دی جائیں گی، وہ تو آپ واپس لے لیں، اور تیرے بچے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ اور اے انیس، تو اس کی بیوی کا بیان لے لے۔ حضرت انیس قبیلہ اسلم کے ایک شخص تھے، اگر وہ اپنی سیاہ کاری کا اقرار کر لے تو اسے سنگسار کر دینا۔ چنانچہ اس بیوی صاحبہ نے اقرار کیا اور انہیں رجم کر دیا گیا، یعنی انہیں سنگسار کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحوہا الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے زنا کاری نہیں کر سکتا۔ جو نیک لوگ ہیں، مومن ہیں، وہ تو یہ کام کرتے ہی نہیں،
زانی ہی زانی سے مل کر زنا کرے گا، زانی ہی عورت ہوگی، زانی ہی مرد ہوگا، زانی ہی مرد ہوگا، زانی ہی عورت کا۔ بعد نے اس کے یہ بھی دلیل لی ہے کہ یعنی کہ ہا سے مراد نکاح ہے، کہ پھر جب یہ ایسے لوگ ہوں جن کو زنا کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ پھر اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی زانی مرد ہی تلاش کریں، اگر کوئی زانی مرد ہے تو اس کے لیے بھی کوئی زانی عورت ہی تلاش کریں۔ دوسری یہ بھی ایک روایت ہے، ایک خیال ہے، لیکن اب اس کا یہی ہے کہ زنا کرتے وہی ہیں جو مرد زنا کار ہوگا وہ عورت کے ساتھ زانیہ عورت سے ہی زنا کرے گا، جو زانیہ عورت ہے وہ زانی مرد سے ہی زنا کرے گی۔ پھر فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور وہ لوگ جو پاک دامن مومنہ عورتوں کو تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہیں لاتے، بس ان کو 80 کوڑے مارو۔ فاجلدوہم 80 جلدۃ، پس ان کو 80 کوڑے مارو، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ وہ لوگ فاسق ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں بعد اس کے اور اصلاح کر لیں، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بعض لوگ تو اس عیب کو کوئی عیب اتنا سمجھتے نہیں، خواہ مخواہ کبھی کسی کو کوئی بات کرتے دیکھ لیا یا کسی کو کہیں بھی دیکھ لیا تو کہہ دیا، بس ایسے ہی کہہ دیا کہ یہ تو زنا کر رہے تھے یہ اس کے ساتھ۔ یہ ایسی باتوں میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کسی کو بغیر اسے دیکھے اس پر تہمت لگا رہے ہیں اور وہ بیچارہ بے خبر ہے، ان کو تو اس کام کا پتہ نہیں ہے، ان پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں اور کبھی بھی ان کی یہ گواہی قبول نہ کی جائے۔ پھر مرد کیا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں تو اسے چاہیے کہ پھر وہ 4 گواہ بھی لائیں، جب وہ 4 گواہ نہ لا سکیں پھر ان کو 80 کوڑے ماریں۔ تو پھر 5ویں بار یہ کہے کہ لعنت اللہ کی آگے آ رہا ہے، والخامسۃ لعنت اللہ، یہ ان کے بارے میں 5ویں دفعہ یہ کہے کہ لعنت اللہ کی، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت ہوگی، اگر مرد جھوٹا ہوگا اس پر لعنت ہوگی، اگر عورت جھوٹی ہوگی اس پر لعنت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ، جو لوگ یہ بہت بڑا طوفان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ بالافک عصبۃ، ایک گروہ، منکم، تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ لا تحسبوہ، تم اسے اپنے لیے محسوس نہ کرو کہ برا ہے تمہارے لیے، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کیا ہے، جتنا لوگوں نے حصہ لیا اس بات میں۔ والذی تولی، اور ان میں سے جس نے کبرہ منہم، اس کے بہت بڑے حصے کو سار انجام دیا ہے، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ یہ ہیں 10 آیتیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، جب کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی ایک جماعت تھی جنہوں نے یہ تہمت لگائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ سفر میں جانے کے بعد وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوہ کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کہا۔ میں اپنے کچاوے میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ کہیں اترتا تو میرا کچاوا اتار لیا جاتا۔ جو اونٹ پر رکھتے ہیں جو ڈولی کی شکل میں ہوتا ہے اس میں عورت کو بٹھاتے ہیں، پھر وہ پردے میں رہتی ہے، تو جو یہ والا کچاوا تھا میں اس میں بیٹھی رہتی
اور جب کہیں انہوں نے اترنا ہوتا تو وہ اتار لیتے، اسی میں بیٹھی رہتی۔ جب قافلہ چلتا یوں ہی رکھ دیا جاتا۔ ہم گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے فارغ ہوئے، واپس لوٹے۔ مدینہ کے قریب رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی۔ میں قضائے حج کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضائے حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکرگاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا کچاوا اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، تو انہوں نے وہ کچاوا اوپر رکھ دیا۔ نہ وہ بھاری بوجھل تھا، تو میرا جو اٹھانے والے کو میرے ہونے کا مطلق پتہ نہ چلا، اور میں اس وقت کم عمر کی تھی ہی۔ الغرض بہت دیر کے بعد مجھے ہار ملا۔ یہاں جو میں پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، کوئی پکارنے والا نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آگے چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل سلمی زکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے اور پچھلی رات کو چلے تھے، صبح کے چاند نے میں یہاں پہنچ گئی۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آنا ہی تھا۔ غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مجھے وہ دیکھے ہوئے تھے، دیکھتے ہی پہچان گئے اور بآواز بلند ان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا۔ ان کی آواز سنتی ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے چلے۔ قسم خدا کہ نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں ان سے کچھ بولی۔ تو یہ ایسا ہوا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے پتنگڑ بنا لیا کا سب سے بڑا اور بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی سلول تھا، جس کا پہلے سپارے سے یہ ذکر شروع ہوتا ہے۔ تو اس نے عبداللہ بن ابی نے پھر یہ فائدہ اٹھا لیا، پھر اس نے بہت مشہور کرنا شروع کر دیا۔ دیکھو یہ کیا بات، طرح طرح کی باتیں اس نے کی۔ تو ساتھ جن لوگوں کا ایمان کمزور تھا وہ بھی باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت میں کمی کی وجہ ہے بیماری میں عام طور پر شفقت حضور کو آپ فرماتی ہیں، اور مہینہ بھر تک بیماری میں گھر میں رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا نہ کسی نے مجھ سے کہا۔ جو کچھ گول گوار لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے محض بے خبر تھی۔ البتہ میرے جی میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتے، اتنی شفقت سے پیش نہیں آتی، یہ کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اتنی محبت ہوتی تھی، اتنی شفقت ہوتی تھی، یہ کیا وجہ ہے آپ مجھے اتنا شفقت کے ساتھ پیش نہیں آتے؟ لیکن ہماری صاحبہ کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ پھر اپنے گھروں میں جب میدان میں یعنی یہ جب سارا واقعہ ہو گیا تو نہ ایک ماہ تک وحی آئی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جب آپ اپنے بابا کے گھر آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر، تو شاید ان کو راستے میں پتہ چلا یا کہ آپ گھر میں آ گئے، تو ان کی والدہ صاحبہ سے کسی نے کہا کہ ایسے ایسے بات ہے، تو
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا تو آپ پھر بہت روئی۔ آپ دن رات روتی رہتی، آپ نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، مسلح پر پہلے بھی آپ بیمار بھی تھی اور پریشان بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن دن سے ہم جنگ سے واپس آئے ہیں اس دن سے ان کا وہ شفقت و محبت نہیں رہی۔ کیا وجہ ہے؟ پہلے بھی آپ بہت پریشان تھی، تو جب آپ نے یہ سنا تو آپ پھر خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہوا ہوگا امی عائشہ صدیقہ کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں 10 آیتیں نازل کی کہ اتنا روتی رہتی کہ دن رات آپ نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، تو کتنا افسوس کتنا دکھ ہوا ہوگا ایمان والوں کو۔ لیکن پھر جنہوں نے ساتھ یہ کچھ چند لوگ نے کہا کہ کیوں کچھ نہ کچھ منہ سے کلمہ نکل ہی گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تھی تو کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، خدایا تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے، ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی بات کر ہی دیتے ہیں، ہاں وہ آ رہے تھے ویسے تھے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے یہ بہتان لگا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تصدیق کے لیے 10 آیتیں قرآن پاک میں نازل فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تصدیق فرمائیں گے۔ مجھے تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ کوئی خواب آئے گا، میں جب کہ میں پاک ہوں تو میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ کوئی خواب آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میری پاکیزگی کے لیے، میری پاک دامنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 10 آیتیں نازل فرما دیں۔ جو ان 10 آیتوں کو پڑھ کر پھر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کسی قسم کی بکواس کرے، کوئی بات کرے تو اس پر لعنت ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ان 10 آیتوں کا انکار کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں یہ آیتیں۔ ختیجہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود تو نہیں بنا لی، ام المومنین نے تو خود تو نہیں بنا لی، وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں۔ تو جب ان آیتوں کو پڑھ چکنے کے بعد، ان کو سمجھ چکنے کے بعد پھر بھی وہ ان کے بارے میں کوئی بات کرے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان مت سمجھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جو یہ کہ ایک تہمت لگانے والا جو حضرت ابوبکر صدیق کا قرابت دار بھی تھا اور مسکین بھی، تو ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہ کوئی دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ میں اس کو نہیں دوں گا، اس نے میری بیٹی پر اتنی بڑی تہمت لگا دی ہے تو میں اسے نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو راہ اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کر لینی چاہیے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف فرما دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں تو آپ بھی معاف فرما دیجیے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو آپ جس طرح ابوبکر صدیق کے حق میں کہ جس طرح آپ پہلے دیتے رہے ہو آپ بھی اس کو اسی طرح ہی دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ والی جو آیت ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، جو لوگ پاک دامن بولی بالی ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، لعنتی ہیں، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اب بھی ان لوگوں کو خوف نہیں آ رہا، یہ
वाली आयत पढ़कर उनको खौफ आना चाहिए जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कोई अल्फाज बोलते हैं, वो इस आयत का इनकार कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जबकि उनके मुकाबले में उनकी ज़बानें और उनके हाथ पाँव उनके अमाल की गवाही देंगे। उस दिन अल्लाह ताला उन्हें पूरा पूरा बदला हक़ व इंसाफ के साथ देगा और वो जान लेंगे कि अल्लाह ताला ही हक़ है और वही ज़ाहिर करने वाला है। जबकि आम मुसलमानों पर तूफ़ान उठाने वाली की सज़ा ये है, आम मुसलमानों पर तूफ़ान उठाने वालों की सज़ा ये है, तो अंबिया अलैहिस्सलाम की बीवियों पर जो मुसलमानों की माएँ हैं बहतान बांधने वालों की सज़ा क्या होगी। और ख़ुसूसन इस बीवी पर जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी थी। और उलमाए कराम का इस पर इजमा है कि आयतों के नाज़िल हो चुकने के बाद भी जो शख्स माए साहबा को इस इल्ज़ाम से याद करे वो काफिर है, क्योंकि उसने कुरान से ख़िलाफ़ किया, उसने कुरान की नहीं मानी। आपके और अज़वाज मुतहरात के बारे में सही कौल यह है कि वो भी मिसेस सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हैं। वल्लाहु आलम। और अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे मूज़ी बुहतान पर दराज दुनिया और आखिरत में लानत खुदा के मुस्तहिक़ हैं। जैसे और आयत में है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु, यानी जो लोग खुदा और उसके रसूल को एज़ा देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, इन पर दुनिया और आखिरत में खुदा की फटकार है उनके लिए रसवा करने वाला अज़ाब तैयार है। तो इसलिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कोई भी अल्फाज जो कहेगा वो काफरों में शुमार किया जाएगा, क्योंकि फिर ये भी देख रहे मौइज़ा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे आप उनके हुजरे में मदफन हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी शान वाली हैं, तो आयशा मैं तेरे ही हुजरे में आका ताजदार मदीना को, नबियों के इमाम को, नबियों के सरदार को तेरे ही हुजरे में दफन करवाऊँगा। तो फिर भी आप लोगों को कोई शुबे की बात रहे, इसका मतलब तो फिर यही होगा कि फिर वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानते। हम तो उनकी ये शान मानते हैं कि वो सैयदुल अंबिया हैं, वो तमाम नस्ल इंसानी सब के लिए, तमाम लोगों के लिए रहबर बन कर आए हैं और सब के पीर हैं। तो वो उस हुजरे में मदफन है। तो आप जो लोग उनके बारे में अपनी ज़बानी दराज करते हैं, किस तरह उनकी बख्शी होगी। जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में अपनी ज़बानों को दराज करते हैं, तो अल्लाह ताला ने तो उन्हीं के हुजरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए सलाह दिया है। तो गौर करने की बात है, करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम क्या कहते हैं। तो अल्लाह ताला को कितनी वो महबूब थी कि जिनके हुजरे में ही अल्लाह ने फरमाया कि मेरे प्यारे को इनके हुजरे में क़यामत तक के लिए सलाह दें। तो फिर जो उनके बारे में कुछ अल्फाज बोलते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, और पकीज़ा मर्द पकीज़ा औरतों के लिए, और पकीज़ा मर्द पकीज़ा औरतों के लिए। वो लोग बहतान जो लगाते हैं, बकवास बहतान बात कर रहे हैं, मुबर्राउना बकवास बहतान बात कर रहे हैं, जो कहते हैं लाहुम उनके लिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पाक मर्द पाक औरतों के लायक हैं। ऐसे पाक लोगों के मुतल्लिक़ उलाइका मुबर्राऊना, ऐसे पाक लोगों के मुतल्लिक़ जो कुछ तोहमत लगाते हैं, बहतान लगाते हैं, मिम्मा यकूलून जो लगाते हैं कहते हैं, लाहुम उनके लिए,
وہ تو بری ہیں، وہ تو ایسے ہے نہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان بات کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بے گناہ ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے رزق ہے عزت والا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں فرما رہے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تم داخل ہو، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ، لا تدخلوا بیوتا غیرہ، جب تک اجازت نہ لے لو۔ دوسروں کے گھروں میں جب جاتے ہو تو اجازت طلب کرو، حتیٰ تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو، وتسلموا علی اہلہا، اور سلام بھیجو اس گھر میں رہنے والوں کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے شاید کہ تم نصیحت پکڑو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب تم ان کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر وہ تمہیں اجازت دیتے ہیں اندر داخل ہونے کی تو ہو جو، اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جو پس لوٹ جو، یہ ہے اللہ کا حکم۔ ہاں جس جگہ صرف مرضی رہتے ہیں جیسے کہ ڈیروں پر یا کہ حویلیوں پر، ادھر تو اجازت نہ ملے تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن جو گھر ہوتے ہیں نا جہاں بھی عورتیں ہوتی ہیں وہاں مرد جب جاتے ہیں تو ان کو دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ تو اگر وہ اجازت دیں، اگر وہ کہیں کہ گھر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ لوٹ جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بس دروازہ کھٹکایا تو اندر داخل ہو گیا، یہ مومنوں کی شان نہیں ہے۔ مومن دروازے میں کھڑے رہتے ہیں، اگر ان کو کہا جائے کہ اندر آ جائے تو آ جاتے ہیں، اگر کہا جائے لوٹ جائیں تو وہ غصہ نہیں کرتے، وہ لوٹ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ کل للمؤمنین، کہہ دیجیے مومن مردوں کے لیے، یغضوا نیچی رکھیں، من ابصارہم اپنی آنکھیں اپنی نگاہیں، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، یہی پکیدگی ہے ان کے لیے۔ بے شک اللہ خبردار ہے ساتھ جو وہ کرتے ہیں۔ یہ پہلا حکم مردوں کو آیا ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اب تو یہی کہتے ہیں نا بس عورتیں نیچی رکھیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ حکم بتایا ہے مسلمان مردوں سے کہو، کل للمؤمنین، مسلمان مومنوں کو کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ نہیں کہ وہ بس مرد دیکھتے رہیں، عورتیں کبھی کپڑا ادھر کریں کبھی ادھر کریں، مردوں کو بھی اسی طرح کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اس میں بھی ہے کہ صحیح مسلم میں ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نگاہ کے جانے کی بابت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نگاہ فوراً ہٹا لو، نیچی نگاہ کرنا، یہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جانا، خدا کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھنا عید کا مقصود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر پر نظر نہ جماؤ، اچانک جو پڑ گئی وہ تو معاف ہے، قصداً معاف نہیں، بار بار عورت کی طرف دیکھنا پھر نظر میں نظر ملانا، اس سے تو معاف نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو، لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج کے لیے، وہ تو ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو راستوں کا حق ادا کرتے رہو، پھر راستہ تو ان کا رکھو، یہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ فرمایا نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو اذا نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا تعلیم کرنا، بری باتوں سے روکنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں کے تم ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں۔ بات کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، نظر نیچی رکھو، ہاتھوں کو ظلم سے بچائے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو، پھر بعد میں فرمایا
وَكُلُّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ هُنَّ، مسلمان عورتوں سے کیا ہے اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ آج کا ماشاءاللہ عورتیں جو ہیں وہ بیچاری نظریں بھی نیچی رکھتی ہیں، نقاب بھی کرتی ہیں، مرد جو ہے وہ ان کے وہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں یہ جا کون رہی ہے۔ تو ایک بھائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ تم انسان کہلانے کا کیسے رکھتے ہیں جب کہ تجھے کوئی ماں یا بہن دیکھ کر تجھے راستہ بدل لیتی ہے، تو آپ تو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ تو قرآن پاک بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جب مردوں کو پہلے حکم دیا کہ مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، پھر عورتوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنی نظروں کو نیچی رکھو، اور نظروں کو نیچی رکھتے ہوئے اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کو لٹکائے رکھیں، اپنی اوڑھنیوں کے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنی چادریں جو ہیں وہ اپنے اوپر اوڑھی رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَہُنَّ، اور نہ ظاہر کرو اپنی زینت، إِلَّا لِبُعُولَتِہِنَّ، عورتوں کو پھر یہ سارے حکم دیے، پہلے اپنی نظر بھی نیچے رکھیں، پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر اوڑھیں، اپنی اوڑھنیوں کو بکل جیسے مارتے ہیں نا ایسے چھپائے، اپنے آپ کو بکل مارے رہے، یہ نہیں کہ وہ اپنا سینہ کھلا چھوڑ کر گلیوں بازاروں میں چلے پھرے۔ پہلے یہ حکم ہوا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے۔ جیسے کہ بعض تو ماشاءاللہ ایسی عورتیں ہیں جو دستانے پہن لیتی ہیں، جرابیں پہن لیتی ہیں، پھر وہ اینک لگا لیتی ہیں اور نقاب کرتی ہیں، تو وہ تو ماشاءاللہ اس آیت پر بہت عمل کر رہی ہیں۔ تو پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر چادر اوڑھتی ہیں بکل ماریں اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت مگر اپنے خامنوں کے سامنے، عورتیں اپنے خامنوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں، یا اپنے والد کے، یا اپنے خسر کے، یا اپنے لڑکوں کے، ابناء بعولاتہن، یا اپنے خامند کے لڑکوں کے، جو خامند کے لڑکے ہوتے ہیں وہ بھی بیٹے ہوتے ہیں، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے، یا اپنے غلاموں کے، یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شوہت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ مردوں کو صرف نیچی نظریں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، عورتوں کو ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم نے پردہ کرنا کیسے ہے، نظر بھی نیچی رکھنی ہے اور ساتھ ہی اس طرح پردہ بھی کرنی ہے۔ بعض دو عورتیں تو اللہ معاف فرمائے وہ کہتی ہیں بس آنکھوں کی حیا ہوتی ہے۔ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی بیویوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے صرف یہ آیت نازل ہوئی تھی؟ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تو ماشاءاللہ صحابہ تھی، ان کو بھی یہ حکم ہوا ہے کہ وہ اپنی نظریں بھی نیچے رکھے، اور یہ پردے کا جو حکم دیا ہے سورہ نور میں اس طرح وہ پردہ بھی کریں، کن کے سامنے ظاہر آ سکتی ہے کن کے سامنے نہیں ظاہر آ سکتی، یہ بھی سارا سمجھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں میں جن کے ادب و احترام کا اور نام خدا وہاں لیے جانے کا حکم خدا ہے، وہاں صبح و شام خدا کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ رجال لا تلہیہم، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر خدا سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتا، اور دن سے ڈرتے
رہتے ہیں، جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ فیہ القلوب والابصار یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اس دن کا وہ خوف کھاتے ہیں جس دن پھر جائیں گی آنکھیں، یعنی الٹ پلٹ ہو جائیں گی دل اور آنکھیں، اس ارادہ سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے۔ ما عملوا جو انہوں نے عمل کیے، ویزیدہم اور ان کو زیادہ کرے، من فضل اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یرزق من یشاء، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الم تر ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کیا تم نہیں دیکھتے بے شک اللہ کے لیے تسبیح کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، پار پھیلانے والے، اڑنے والے، والطیر صافات، والطیر پرندے، اڑنے والے، پار پھیلانے والے، کلو ہر ایک قد عالمہ، ہر ایک تحقیق، صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور نماز جانتی ہے۔ واللہ اور اللہ جانتا ہے، علیم بما یفعلون جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے، فمنہم من یمشی، پس بعض ان میں سے بعض چلتے ہیں، علی بطنہ اوپر اپنے پیٹ کے جیسے سانپ ہے، ومنہم من یمشی علی رجلین، بعض اپنے دو پاؤں پر چلتے ہیں جیسے انسان ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع، مویشی جانور چار پاؤں پر چلتے ہیں، اربع چار پاؤں پر، یخلق اللہ من یشاء، پیدا کرتے اللہ جو چاہتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور قائم کرو نماز کو، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، اور اطاعت کرو رسول کی، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا یضیعون فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر، نہ تم گمان کرو، تم خیال بھی نہ کرو کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ عاجز کر سکیں گے زمین میں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اور بری ہے جگہ لوٹنے کی، جہاں وہ لوٹ کر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا یستأذنکم الذین ملکت، ایمان والو تم میں سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو، اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، اپنے آنے کے 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی جو ابھی جوان نہیں ہوئے، بچے ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم، جوانی کو نہیں پہنچے تم میں سے، 3 مرات، جب وہ بھی گھر میں آئیں، وہ بھی 3 وقتوں میں جب آتے ہیں نا، جو تمہارے ہوتے ہیں غلام، اور جو بچے ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، تو ان 3 وقتوں میں وہ بھی اجازت لے کر آئیں۔ وہ کون سے 3 وقت ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے اگر کوئی آنا چاہے تو اجازت لے کر آئے، وحین تدعون، اور جس وقت تم رکھ لیتے ہو، ثیابکم من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت اپنے کپڑوں کو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور بعد نماز عشاء کے ان وقتوں میں گھر والے بھی، یہ اگر وہ رہتے ہیں سارے مل کر تو آنا جانا پڑے تو ان سے اجازت لے کر ان کے کمرے میں جانا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ ایسے جیسے آگے پیچھے چلتے ہیں، ایسی انہیں ان 3 وقتوں میں اجازت لے کر ان کے کمرے میں جائیں، اجازت لے کر ان کے گھر جائیں۔ یہ 3 وقت پردے کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم کو ایسا کرنی چاہیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ابھی بلوغت کو بھی نہیں پہنچے، نابالغ بچوں کو بھی یہ ان 3 وقتوں میں اجازت لینی چاہیے۔ صبح کی نماز سے پہلے، کیونکہ وہ سونے کا وقت ہوتا ہے، اور دوپہر کو جب کہ انسان 2 گھڑی راحت حاصل کرنے کے لیے عموماً اپنے گھر میں بلائی کپڑے اتار کر سوتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد، کیونکہ وہ بھی بال بچوں کے ساتھ سونے کا وقت ہے۔ پس 3 وقتوں میں نامعلوم انسان بے فکری سے اپنے گھر میں کسی حالت میں داخل ہو، اس لیے گھر کی لونڈی، غلام اور چھوٹے بچے بھی بے اطلاع ان وقتوں میں چپ چاپ نہ گھسائے۔ یہ ہے ہمارے قرآن پاک کا حکم اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر، اور لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى نہیں اوپر اندھے کے حَرَجٌ کوئی حرج، وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ اور نہ اوپر لنگڑے کے حَرَجٌ کوئی حرج، وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ اور نہ بیمار پر حَرَجٌ کوئی حرج، اور نہ تمہاری جانوں پر یہ کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالہ کے گھروں سے یا اپنے ان گھروں سے جن کی کنیوں کے مالک تم ہو، یعنی اپنے مالکوں کی جن کی تم ڈیوٹیاں کر رہے ہو، نوکری دے رہے ہو، ان کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو، یا تم اپنے دوستوں کے گھروں سے کھا لو، آؤ صدیقکم یا اپنے تم دوستوں کے گھروں سے، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کھاؤ، سب مل کر کھاؤ، جمیعاً سب مل جل کر کھاؤ، یا اشتاتا الگ الگ۔ پس جب تم گھروں میں داخل ہو پس سلام بھیج دو، جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان پر سلام کا تحفہ پیش کرو۔ تحفہ دعائے خیر ہے جو بابرکت ہے اور پاکیزہ ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ السلام علیکم کہا جا کرو، یا پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی آپ نے سنا ہے کیسے کہنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو بعض لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی سلام کہتا ہے تو اس کا جواب ہی نہیں دیتے۔ سلام کا جواب ضرور دیا کرو، آپ پر فرض ہو جاتا ہے جب کوئی کہے السلام علیکم، اتنی بڑی دعا کا جواب نہیں دیتے، یہ ضرور کہیں یہ ہمارے ساتھ بولتا نہیں، بولتی نہیں، تو جب یہ اتنا تحفہ دیتے ہیں وہ اس تحفے کو قبول نہیں کرتے، ان کو ان کے تحفے کا جواب دے دیا کرو، اتنا تو کہہ دیا کرو وعلیکم السلام، تو یہ بہت بڑا تحفہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کے گھروں میں سے کھا لو تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے آوازیں نہ مارو کہ اے اللہ کے رسول میری بات سنیں، ایسے نہ کہو۔ اپنی یعنی لا تقولوا رائنا، اور اسی جیسی آیت لا ترفعوا اصواتکم ہے، یعنی ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آوازوں سے نہ بولو، جیسا کہ بے تکلفی سے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، اگر ایسا کیا تو سب اعمال غارت ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہ چلے گا۔ استغفر اللہ۔ تو جو اللہ کے بعد نیک انسان، نیک بندے جاتے ہیں نا ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طاہر پر، تب بھی وہ اتنے احترام سے باادب کھڑے ہو کر السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو بعد کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہونے کا بھی ادب سیکھنا چاہیے، وہاں جا کر باادب کھڑا ہونا چاہیے، آہستہ اپنی آواز کو رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کو دور سے نہ پکارو، اسی لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دور سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا
اسی لیے جائز نہیں، جبکہ روزہ اطہر کے پاس جا کر بھی آہستہ بولنا ہے۔ تو اتنی دور سے صرف یہ بس کہہ دیتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھو، بس یہ جو دور سے پکارتے ہیں یہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب بھی میرے نبی سے بات کرو آہستہ سے بات کرو۔ میرے نبی کو حجروں کے پیچھے سے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، تو اللہ نے یہ منع کر دیا کہ دور سے کیوں پکارتے ہو میرے نبی کو۔ تو یہ بات سمجھنے کی بات ہے، جب کہ اللہ نے اتنا بلانے سے منع کر دیا کہ آپ ادھر حجرے میں کھڑے ہو تو آپ ادھر آواز دے رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کو دور سے نہ پکارو۔ تو جن کو یہ سمجھ آ گیا ہے وہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتے، جن کو سمجھ نہیں ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ سلام نہیں پڑھتے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کو اس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا احترام سکھا رہے ہیں۔ میرے محبوب کا احترام کرو، باادب طریقے سے کلام کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی صحابہ، اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ میرے نبی سے کوئی سرگوشی کرنی ہے تو پہلے صدقہ کر کے آیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کی دعا کو عام دعا نہ سمجھو، میرے نبی کی ہر دعا مستجاب ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مجھ سے دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو مقبول مستجاب ہے۔ خبردار کبھی ہمارے نبی کو تکلیف نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے منہ سے کوئی کلمہ نکل جائے تو تہس نہس ہو جائے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ کے آخر میں، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تحقیق جانتا ہے جو تم ہو اس پر، اور جس دن وہ لٹائیں جائیں گے طرف اس کی پاس ان کو خبریں دے گا جو وہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا سورہ فرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتارا قرآن پاک کو اوپر اپنے بندے کے تاکہ ہو جائے عالموں کے لیے ڈرانے والا۔ وہی ذات ہے، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور نہیں بنائی اس نے اپنے لیے کوئی اولاد اور نہیں اس کے لیے کوئی شریک بیچ بادشاہی کے، اور پیدا کیا ہر چیز کو، بس اندازہ کیا اس کا اندازہ کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ، کہتے ہیں کیسا ہے یہ رسول، یأکل الطعام، کھاتا ہے کھانا، ویمشی فی الاسواق، اور چلتا ہے بازاروں میں، لولا انزل، کیوں نہیں اتارے جاتے طرف اس کی فرشتہ۔ اگر اللہ نے ہمیں سمجھانا ہی تھا، ہم تک اپنے پیغام پہنچانے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی نازل ہوتا، پاس ہو جاتے ساتھ اس کے ڈرانے والے فرشتہ بھی ساتھ مل کر ہمیں ڈراتا، یا ڈالے جائیں طرف اس کی خزانے، یا ہو واسطے اس کے باغ، آؤ تکونو لہو جنتن، یا ہو واسطے اس کے باغ، یا کلو منہا، کھائیں اس سے، کہ یا نبی کے لیے کوئی باغ ہوں کہ وہ باغوں میں سے کھائیں۔ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور کہا ظالموں نے نہیں ہو تم تابع داری کرتے مگر ایک ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے۔ استغفر اللہ، لوگ کہتے کہ یہ کیسا رسول ہے،
کھاتا بھی ہے چلتا بھی ہے بازاروں میں، اس پر پھر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا وہ بھی اس کے ساتھ مل کر ہمیں جنت کی خوشخبری دے، دوزخ سے ڈرائے یا ڈالے، یا اللہ تعالیٰ اس کی طرف خزانے ڈالے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چابیاں لے لیں، زمین و آسمان کی غیب کی چابیاں مجھ سے لے لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں صرف آخرت چاہتا ہوں، میں صرف آخرت چاہتا ہوں۔ تو یہ ایسی باتیں کرتے کہ شاید ان کو کوئی مشکل آتا ہوگا کہ اس کے لیے باغ ہوں اسے کھائے۔ پھر ظالم کہنے لگے کہ تم ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو، ایسے آدمی کی تابع داری کرتے ہو، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ جس پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب ان کی باتوں سے پریشان نہ ہونا جو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو نہ صحابہ پریشان ہوں، اس سے پہلے بھی جو نبی آئے وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی پیغمبروں کو، مگر بے شک وہ البتہ کھاتے تھے کھانا اور چلتے تھے بازاروں میں، اور کر دیا ہم نے بات تمہارے کو بعد کے لیے آزمائش، کیا تم صبر کرتے ہو، اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب دیکھنے والا۔ تو اس میں صحابہ کرام کی بھی حوصلہ افزائی کی، صحابہ اپنے عملوں میں آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ وہ لوگ کہتے ہیں، صحابہ سے کہتے تھے نا کہ تم تو اس آدمی کی تابع داری کر رہے ہو، اس کے پیچھے لگے ہو جو کہ جس پر جادو کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بس ایسے ہی کرتے رہے۔ جب بھی ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا، کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جو کھانا نہ کھاتا ہو یا بازاروں میں نہ چلتا ہو۔ وہ جب کہ ہیں وہ نسل انسانی سے، تو انہوں نے یہ سارے کام کرنے ہوتے تھے، بازاروں میں بھی جانا ہوتا تھا، کھانا بھی کھانا تھا، ان کو بھوک بھی لگتی ہے، ان کو پیاس بھی لگتی ہے۔ تو فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف اپنی وحی بھیجتے ہیں، تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک لفظ بھی نہیں بولتے۔ نبی، اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے بغیر ایک لفظ نہیں بولتے۔ تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی، جب کہ جس کا کنیکٹ اللہ کے ساتھ جڑا ہو، نبی و رسول بس اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا ہے 24 گھنٹے۔ یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جب چاہے اللہ تعالیٰ، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دیکھیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 قاریوں کو بھیجا، انہوں نے ان کو شہید کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جب چاہتے اپنے نبیوں کو بھی غیب جتاتے، جب نہ چاہتے تو نہ جتاتے۔ یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے رسولوں کو بھی جب چاہتے غیب جتاتے، جب نہ چاہتے نہ جتاتے۔ تو نبیوں کی یہ شان ہے کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے۔ یہ تو ہم نے تمہارے لیے آزمائش بنا دی ہے، کیا تم صبر کرتے ہو، اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب دیکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، جو ہم نے سنا ہے سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کا شکریہ۔